بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غلطی یہ کی جاتی ہے کہ معاملات سے متعلق احکام شرعیہ کو ہر زمانے میں تبدیلی کے قابل سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ معاملات کا مسئلہ ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معاملات الگ نوعیت کے تھے، ہمارے دور میں الگ نوعیت کے ہیں، لہٰذا اب مسائل کیا ہونے چاہیے؟ تبدیل ہونے چاہیے۔ سود کا معاملہ ہے، خرید و فروخت کی شکلیں ہیں، تو اس دور میں الگ نوعیت تھی، آج الگ ہے، تو حالات کو سامنے رکھ کر نئی فقہ، نئے مسائل، نئی چیزیں ہونی چاہیے۔ اس دور میں سود کے بغیر کام چل سکتا تھا کیونکہ IMF نہیں تھی، ورلڈ بینک نہیں تھا، اور اس طرح کے ادارے نہیں تھے جو سود پر کھڑے ہوں اور ان کے بغیر دنیا کی معیشت نہ چل سکتی ہو، تو آج سود کو حلال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس دور میں یہ کہا گیا کہ چیز قبضے میں نہ ہو تو نہیں بیچو، آپ قبضے کے بغیر آگے چیز کو نہیں بیچ سکتے۔ آج کل حالات ایسے بدل گئے ہیں کہ ایک آدمی امریکہ میں بیٹھا ہے، یورپ میں بیٹھا ہے، دوسرا پاکستان میں بیٹھا ہے، اسٹاک ایکسچینج کے تھرو وہ چیزوں کو بیچ سکتے ہیں، کسی کا نقصان نہیں ہوتا۔ تو حالات بدلنے سے فتویٰ بھی بدلنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات بدلنے سے فتویٰ بدلتا ہے۔ فقہائے کرام کا مسلم اصول ہے لا ينکر تغیر الاحکام بتغیر الازمان۔ زمانہ بدلنے سے حکم بدلنا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ ایک روٹین کی چیز ہے، لیکن کون سا حکم بدلے گا؟ ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی آدمی کہے چونکہ ہم آج 15ویں صدی میں جی رہے ہیں تو 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے کے جو عقائد تھے وہ ہمارے لیے درست نہیں ہیں، آج عقائد بھی کیا ہونے چاہیے؟ نئے ہونے چاہیے، یا شریعت کے جو بنیادی اصول ہے وہ تبدیل ہونے چاہیے۔ ایسا تھوڑی ہے، یعنی جو احکام عرف پر مبنی تھے، جو احکام لوگوں کی عادات اور ان کے ماحول کے ساتھ متعلق تھے، ظاہر ہے ان میں تو تبدیلی آئے گی، لیکن جو احکام پرماننٹ ہے، جن کا زمانے سے، عرف سے، حالات سے کوئی تعلق نہیں، ہر دور ہر زمانے کے لیے ہے، ان میں کیسے تبدیلی آئے گی؟ جیسے سود ہمیشہ حرام رہا ہے اور حرام رہے گا، زمانہ بدلنے سے سود کیسے حرام ہوگا؟ چوری کیسے حلال ہو جائے گی؟ رشوت کیسے حلال ہو جائے گی؟ غصب، دوسرے کا مال چھیننا کیسے حلال ہو جائے گا؟ تو جو چیزیں پرماننٹلی مستقل طور پر شرعاً ممنوع ہیں وہ شرعاً ممنوع رہیں گی، اور جو مستقل طور پر جن کی اجازت ہے ان کی اجازت رہے گی۔ البتہ جو عارضی طور پر حالات، عرف، زمانے کی بنیاد پر چیزیں تھیں وہ تو ہر دور میں بدلتی رہتی ہیں، بدلتی رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ اس کے مطابق جو ہے جو فقہ کی تدریس ہے، قرآن مجید کی تدریس ہے، دین کی تدریس ہے، اس کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس پر وہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جنہوں نے قرآن مجید پڑھانے کے بدلے میں کمان کی بات کی تھی تو آپ نے کہا یہ جہنم کی کمان ہے، تو اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس دور میں چونکہ نوعیت الگ تھی، اس دور میں جہاد ہوتا تھا اور لوگوں کے لیے مستقل مال غنیمت کے ذریعے ان کو یعنی وسائل تھے، سب کچھ تھا، اور لوگوں میں جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ لوگ للہ فی اللہ سب کچھ کرتے تھے، تو اس دور میں اجرت جائز نہیں تھی۔ اب جب حالات بدل گئے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید کی تدریس، فقہ کی تدریس، اذان، امامت وغیرہ ان پہ تنخواہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کچھ لوگ تو کریں گے لیکن ایک بڑی تعداد ہوگی جو پیچھے ہٹ جائے گی اور دین کا پورا نظام مختل ہوگا، تو فقہائے کرام نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا کہ لوگوں کی طرف سے یہ اجازت ہوتی تھی کہ
اگر ریوڑ کے پاس سے کوئی بندہ گزرے آواز دے دے، آواز دینے کے بعد اگر چرواہا نہ ملے تو جتنا اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی اس کے بقدر وہ دودھ پی سکتا ہے، یا کسی باغ سے گزرے تو ادھر سے کھا سکتا ہے۔ اس دور میں یہ اجازت تھی، لوگوں کا ماحول تھا، لوگ برا نہیں سمجھتے تھے۔ آج بھی بعض علاقوں میں ہوگا، لیکن بہت سے علاقوں میں آپ اگر کسی کی کوئی ایک اس کے درخت سے لگا ہوا ایک بیر بھی توڑو تو لوگ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جب حالات بدل گئے، لوگوں کی طرف سے اجازت نہیں رہی، اب اس کا حکم نہیں رہ گئی، تو اس طرح کی پچاسوں نہیں بلکہ سینکڑوں مثالیں ہیں کہ حالات بدلنے سے، عرف بدلنے سے، تعامل بدلنے سے حکم بدل گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہے، لہٰذا آپ کے زمانے میں جو دین کا ماڈل تھا وہ الگ، اور ابھی جو ہے نا دین کا پورا ماڈل کیا ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے۔ معاملات بالکل مکمل طور پر الف سے لے کر یا تک سارے ان کو تبدیل کر دیے جائیں، سود کو بھی قابل غور سمجھا جائے کہ یہ حلال ہو یا حرام، رشوت کے بارے میں بھی دیکھا جائے اور چیزوں کو بھی دیکھا جائے، ایسا نہیں۔ باقی شریعت کے احکام میں اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، لچک ہوتی ہے کہ وہ ہر زمانے میں قابل عمل ہوتے ہیں۔ مثلا رشوت عام حالات میں جائز نہیں ہے، لیکن آپ اگر ایسے حالات میں جی رہے ہیں کہ آپ اگر کسی کو پیسے نہیں دیتے، رشوت نہیں دیتے تو آپ کو اپنا حق نہیں ملتا، آپ اپنے حق سے محروم ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر علماء کرام اجازت دیتے ہیں کہ اپنا حق لینے کے لیے آپ پیسے دے دیں، آپ کے پاس اگر کوئی اور آپشن نہیں ہے تو۔ لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم فتویٰ دے دیں کہ رشوت حلال ہے۔ تو جو مجبوری ہے، اضطرار ہے، مشکلات ہیں، ان کے جو حالات ہیں وہ الگ ہیں، ان حالات سے مدد لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی کی جاتی ہے کہ زمانہ بدلنے سے مصلحتیں بدل جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنا فرق ہے؟ 600 سال کا۔ تو 600 سال میں مصلحتیں اتنی بدل گئیں کہ نئے نبی آنے کی ضرورت پڑ گئی، تو ابھی 1400 سال ہو گئے، 1400 سال ہو گئے، ابھی نئی شریعت کی کیوں ضرورت نہیں؟ کم از کم شریعت کا نیا ورژن تو آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی جب دوائی بناتی ہے نا تو کسی دوائی کی وہ ایکسپائری 6 مہینے کی رکھ دیتی ہے، کسی دوائی کی سال کی، اور کوئی ایسی دوائی بھی ہو سکتی ہے جس کی کیا ہو 10 سال ایکسپائری ہو، کوئی ایسی بھی ہوتی ہے جس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی۔ قدرتی چیزیں جیسے شہد ہے، تو آپ شہد نیچرل شہد ہے، اس کو رکھو لائف ٹائم، خراب نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کی ایکسپائری نہیں ہے۔ تو کوئی بندہ کہے اچھا پیناڈول کی تو ایکسپائری ہے اور فلاں دوائی کی ایکسپائری ہے، یہ شہد کی کیوں نہیں، فلاں چیز کی کیوں نہیں؟ بھائی بنانے والے نے کچھ کو بنایا ایسا ہے، ان کی نوعیت ایسی تھی کہ اس نے ایک کم مدت کے لیے بنایا، اور کچھ کو اس نے زیادہ عرصے کے لیے وہ بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے جب فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور یہ فرما دیا کہ یہ والا جو دین ہے وہ قیامت تک رہے گا، تو جب خود بنانے والے نے بتلا دیا کہ اس میں کوئی ایکسپائری نہیں ہے، یہ لائف ٹائم ہے، الی یوم القیامہ چلتا رہے گا، تو پھر آپ کو کیسے اشکال ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو مصلحتیں بدلتی ہیں ان مصلحتوں کا حل موجود ہے قرآن مجید میں۔ لوگوں کے مزاج بدلنے سے، حالات بدلنے سے وہ شریعت کا فتویٰ بدلتا رہتا ہے۔ مثلا خود صحابہ کرام کے دور میں ایسے ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھیں، جب حالات بدلے، مصلحتیں بدلی، تو خود صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا کہ نہیں بھائی ابھی مسجد میں خواتین نہیں جائیں گی، گھروں میں نماز پڑھیں گی۔ پہلے تراویح لوگ الگ پڑھتے تھے، اس کے بعد جب دیکھا گیا کہ ابھی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تراویح کی جماعت ہونی چاہیے، تو حضرت عمر نے صحابہ کرام کے اجماع کے ساتھ تراویح کی جماعت کو شروع کرا دیا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ضرورت ایسی ہوتی ہے کہ جو ناگزیر ہوتی ہے اس کی تو شریعت میں گنجائش ہے۔ مثلا شریعت میں ایک بہت بڑا یہ جو اصول ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، تو اگر آپ جتنے بھی مشکل حالات میں چلے جائیں آپ کو یہ اصول کام دیتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔
اس اصول کو، لیکن ہر بندہ تھوڑی استعمال کر سکے گا۔ وہ جو مجتہد ہے، جو دین میں مہارت رکھتا ہے اور شریعت میں اس کو پوری طرح گرفت اور کمانڈ ہے، تو وہ ان چیزوں کو کر سکتا ہے۔ تو شریعت نے اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا، ٹھیک ہے۔ وہ اجتہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ بس اپنا ہی دین لے کر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ایسی ضرورتیں ہیں ناگزیر ہیں، مثلا نئی ایجادات ہوئی ہیں، نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، معاشرے میں معاشرتی نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں، تو جو مسائل اور جو ضرورتیں آئی ہیں تو ان کو پورا کرنے کے لیے شریعت نے اصول رکھے ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں آپ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور غلطی یہ کی جاتی ہے کہ احکام شریعت کو کچھ علتوں کے ساتھ کیا کر دیا جاتا ہے، جوڑ دیا جاتا ہے۔ بھائی یہ نماز کس لیے ہے؟ نماز تو اس لیے ہے کہ ہمارے اندر نظم و ضبط ہے، 5 وقت میں ہم جمع ہوں۔ جیسے پریڈ ہوتی ہے، فوجی پریڈ کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے یہ کیا ہے؟ ایک طرح کی پریڈ ہے اور ورزش ہے، پریکٹس ہے، تو نظم و ضبط آنا چاہیے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی میں نظم و ضبط ہے تو اس کو نماز کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ وضو کس لیے ہے؟ صفائی ستھرائی کے لیے ہے۔ مطلب ہے کہ اگر کسی میں صفائی ستھرائی آلریڈی موجود ہو تو اس کو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ دین تو اخلاق سکھاتا ہے، تو یہ تو ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ آدمی اخلاق سیکھ جائے، آدمی کے اخلاق اچھے ہوں۔ ان باتوں سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، جن کو مقصد حاصل ہو جائے، تو ان کو پھر ان چیزوں کی زحمت نہیں دینی چاہیے۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ کہ معاشرے میں غربت کا خاتمہ ہو، تو بس غربت کا جب خاتمہ ہو رہا ہے تو پھر آپ زکوٰۃ کے جنجاٹ میں نہ پڑیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ بھئی اگر ایسے ہے تو پھر دین کا معاملہ کیسے چلے گا؟ ہر آدمی کی الگ سوچ ہے۔ مطلب ایک آدمی کہتا ہے کہ نماز سے مقصود روحانیت حاصل کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے اس سے مقصود نظم و ضبط کا حصول ہے، تیسرا کہتا ہے اس سے مقصود ورزش ہے، نماز سے مقصود، ٹھیک ہے۔ چوتھا آدمی کہتا ہے اس سے مراد ہے ریسٹ، کہ آدمی مسلسل کام کرتا ہے تو دن میں 5 بار ریسٹ کرے تھوڑا سا کچھ دیر کے لیے۔ اسی طرح مختلف لوگ سوچتے رہیں گے، تو ایک آدمی ایک علت کی وجہ سے کہے گا اب یہ علت حاصل ہو گئی، اس کی ضرورت نہیں، دوسرا دوسری علت کو، تو یہ کس نے کہا ہے کہ یہ معلل بالعلت ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اگر یہ مقصد حاصل کرنے اور وہ ہو چکے ہیں تو پھر اطاعت عبادت کہاں رہے گی؟ ٹھیک ہے۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ کے محلے میں ایک خاتون بغیر نکاح کے بچی بیٹھی ہے، اس کے پاس جہیز نہیں ہے، اور تم عمرے کے لیے جا رہے ہو، حج کے لیے جا رہے ہو، بھائی اس بچی کو کس نے کہا ہے، اس کے باپ کو کس نے کہا ہے کہ تم جہیز کا انتظار کرو؟ بغیر جہیز کے دے دیں، ایسی جگہ دے دیں جہاں غریب ہوں، ان سے بھی زیادہ غریب ہوں، 10 بندے لینے کے لیے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن اگر بالفرض وہ ہیں، وہ غریب ہے، سب کچھ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ آدمی حج کیوں نہ کرے؟ اس کے اور 20 راستے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو ترغیب دیں کہ بھئی آپ حج بھی کریں اور ان کے ساتھ معاونت بھی کریں، اور سارے لوگ جو محلے میں جتنے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں کہ اس آدمی کے پیچھے پڑتے ہیں جو حج کے لیے جا رہا ہے، محلے میں فرض کریں 500 لوگ رہ رہے ہیں، یہ 500 لوگ اگر 2-2 ہزار روپیہ دیں تو کتنا بنتا ہے؟ 500 لوگ ہیں، 2 روپے دے رہے ہیں، کتنا ہو گیا؟ 10 لاکھ، 1 لاکھ، 1 لاکھ تو بن جائے گا نا؟ 2,000، اچھا 2,000 روپے ہیں، 2,000 روپے ہیں، 100 آدمی 2,000 دینے والے بننے تو 2 لاکھ بن جائے گا، 10 لاکھ۔ بھائی یہ 2-2 ہزار سے 10 لاکھ جمع ہو جاتا ہے، یا 2-2 ہزار دینے والے صرف 100 آدمی ہو جائیں، محلے میں 100 آدمی کیا کہیں ہم 2-2 ہزار دیتے ہیں تو کتنا ہو جائے گا؟ 2 لاکھ ہو جائے گا، 2 لاکھ سے آرام سے اس کی شادی ہے۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ سارے بھائی پہلے میں 2,000 دے رہا ہوں، اس کے بعد تم سارے 2-2 ہزار دے دو تو 2 لاکھ ہو جائیں گے، 2 لاکھ سے آرام سے اس کا ہو جائے گا، اگر فضولیات رسوم وغیرہ نہیں ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے کپڑے جوتے، یہ نہیں